اچھا اس کام کے اندر آپ مینلی کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں؟ سب سے مین ہوتا کیا کام؟ آپ سیکھتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ. ہنٹنگ کیا ہے؟ ہنٹنگ کو آپ کہہ لیں پروڈکٹ ریسرچ، کہ آپ نے کیا بیچنا ہے امیزون پر. یہ ایک ٹیکنیک ہے. اس میں ڈفرینٹ ہم ٹولز کا استعمال کریں گے، جنگل اسکاؤٹ کا، ہیلیم 10 کا، مرچنٹ برڈ کا. اور ٹولز ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے یہ پروڈکٹ بیچنی ہے یا نہیں بیچنی. آپ ہنٹنگ میں یہ کام سیکھیں گے. اس کے بعد اب اگلا اسٹیپ آپ کا آ جائے گا سورسنگ کا، کہ جی پروڈکٹ سورس کیسے کرنی ہے. ہنٹ تو کر لی، اب اس کو سورس کیسے کرنا ہے. پھر آپ اس میں سیکھیں گے لانچ، اب اس کو رینک کیسے کرنا ہے پروڈکٹ کو. رینکنگ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا نا، سمپل ورڈز بھی الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ میں لکھتا ہوں امیزون پہ جا کے مائک لکھتا ہوں، یا گوگل پہ جا کے آپ مائک لکھتے ہیں. اب آپ مائک لکھتے ہیں، آپ کے سامنے سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، پہلے پیج پہ ٹاپ پہ اور لوگ بیٹھے ہیں، 10ویں صفحے پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں. تو ہم نے اپنی پروڈکٹ کو پہلے صفحے پہ کیسے لے کے آنا ہے، یہ ٹیکنیک آپ لوگوں نے سیکھ لینی ہے. پھر اس کے بعد پی پی سی ایس، اسپانسر ایڈ آپ نے کیسے چلانے ہیں. آپ لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے اچانک سامنے ایک ایسا پیج آ جاتا ہے جو آپ نے لائک نہیں کیا ہوتا، اس کے ساتھ اسپانسرڈ لکھا ہوتا ہے. اسی طرح ہم امیزون کی پروڈکٹ بھی اسپانسر کر کے چلاتے ہیں، تاکہ یہ ان لوگوں کو بھی نظر آئے جہاں پہ ہماری پروڈکٹ آرگینکلی رینک نہیں ہے. تو ان لوگوں کو نظر آئے گی، وہ پروڈکٹ ہماری خرید لیں گے. تو آپ اسپانسر ایڈ چلانا سیکھ لیں گے. پھر آپ لسٹنگ کریشن سیکھیں گے کہ پروڈکٹ لسٹ کیسے کرنی ہے امیزون پہ. اچھا یہ آپ کچھ چیزیں اس کے اندر سیکھتے ہیں. اچھا آپ کون لوگ سیکھ سکتے ہیں؟ جس کو بھی بیسک انگلش آتی ہے وہ بندہ یہ کام سیکھ سکتا ہے. اور جس کو بیسک انگلش اور بیسک کمپیوٹر کا نالج ہے. اس کے لیے کوئی یہ نہیں آپ کی انگلش بہت اچھی ضروری نہیں ہے اس کے اندر، فری لانسنگ کے اندر. اچھا کیوں ضروری نہیں، میں آپ کو ریزن دیتا ہوں، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اپنے میں مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ ایک کلائنٹ نے کانٹیکٹ کیا جی، گورا کلائنٹ ہے جی، امریکہ سے. اپ ورک اور فائبر یہ 2 سائٹس ہیں مین. باقی آپ پنٹرسٹ پہ بھی کام کریں گے، آپ پنٹرسٹ کے تھرو یعنی ٹریفک وغیرہ پہ، پھر آپ لنکڈ ان کے تھرو فری لانسنگ کا کام بھی کریں گے. آپ کے پاس ملٹیپل سورسز ہوں گے، ملٹیپل پلیٹ فارمز ہوں گے جہاں سے آپ کو کلائنٹ ملتے ہیں. امیزون، ای بے، والمارٹ پہ کیا ہوتا ہے، آپ پروڈکٹ بیچتے اور خریدتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ جو خرید رہے ہیں وہ فزیکل چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر پہ آتی ہے. اپ ورک اور فائبر پہ آپ سروس بیچتے اور خریدتے ہیں. سروس بیچنے والا بھی وہاں آیا، خریدنے والا بھی وہاں پہ آیا. آپ اپنے سروس اس کو بیچیں گے، اس کے اگینسٹ وہ آپ کو پے کرے گا. اچھا میرا کلائنٹ آ گیا جی، نیو یارک میں بیٹھا ہے، میرے اس سے ای میل پہ بات ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں نے امیزون پہ میں کیا بیچوں، پروڈکٹ ہنٹ مجھے آپ کر کے دے دیں، میں آپ کو $500 پے کروں گا. اب اس سے میری انگلش سے غرض نہیں ہے کہ میری انگلش کتنی اچھی ہے. اسے غرض ہے کہ میرے پاس سکلز ہیں، میرے پاس ایسی سکلز ہیں کہ میں پروڈکٹ اسے ہنٹ کر کے دے سکوں. اگر مجھے انگلش پرفیکٹ آتی ہو لیکن مجھے ہنٹ کرنی نہیں آتی تو بھائی وہ مجھے ہائر نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ نے سکلز پہ فوکس کرنا ہے. انگلش بس اتنی ہے کہ آپ اپنی سمجھا لیں، دوسرے کی سمجھ لیں. یہ گرامر شرامر یہ سب پاکستان کی کہانی ہے. پریکٹیکل لائف میں یہ کسی کام کی نہیں ہوتی. میں انگلینڈ میں رہا ہوں، دنیا پھرا ہوں، مجھے کہیں پہ کبھی ایسا نہیں فیل ہوا کہ چلے میری تو الحمدللہ انگلش بہتر ہوگی یو کے میں 3-4 سال رہنے کی وجہ سے. ادروائز میں نے دنیا میں کہیں پہ ایسا نہیں دیکھا کہ آپ انگلش بول رہے ہو، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو. آپ ٹوٹی پوٹی بول رہے ہیں، اپنے سمجھا رہے ہیں، اگلے کے سمجھ رہے ہیں، بات ختم. اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کا کلائنٹ آپ کو وہاں سے ہائر کیوں کرے گا. وہ امریکہ میں کسی کو ہائر کیوں نہیں کر لے گا، یو کے میں کیوں نہیں ہائر کر لے گا. وہ اس لیے ہائر نہیں کرے گا کہ وہاں پہ منیمم ویج کے حساب سے اس کو اچھے خاصے پیسے پے کرنے پڑیں گے. جو کام اس کا امریکہ میں $3-4 ہزار مہینے میں ہوگا، وہ پاکستانی لڑکا یا لڑکی اس کو $300-400 میں کر دے گا. جو وہاں $4,000 میں ہو رہا ہے وہ یہاں $400 میں ہو جائے گا. اور یہاں پہ بچے کیوں کریں گے؟ کیونکہ 400 ملٹیپلائی کریں گے 175 سے کہیں جا کے 60, 70, 75, 80 ہزار روپے بن جائیں گے. تو آپ کے پاس ایک ایسی اسکل جو آپ ورچولی بیچیں گے، آپ ڈالرز میں انکم جنریٹ کریں گے اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے کمفرٹ زون میں کام کر رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں، آپ پیسے کما رہے ہیں اس کے اندر سے. تو انگلش میٹر نہیں کرتی، بیسک آنی چاہیے. لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں فری لانسرز کو جو گوگل ٹرانسلیٹر یوز کر کے اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں. تو آپ کا فوکس سکلز پہ ہونا چاہیے، آپ کا فوکس گرامر وغیرہ پہ نہیں ہونا چاہیے. گرامر آپ نے جتنی سیکھنی تھی وہ سیکھ لی، میں نے بھی جتنی سیکھنی تھی وہ سیکھ لی اسکول کالج میں. اب ہم گرامر سیکھنے پہ نہیں جائیں گے. اب ہم بس ووکیبلری ہماری اتنی بہتر ہونی چاہیے، الفاظ آنے چاہیے، اپنی بات کر لی، سمجھا لی، کر لی، بات ختم ہوگی. اچھا جی اب ہم اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد آپ لوگ سروسز کہاں پہ پرووائڈ کریں گے. شارٹلی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اپ ورک اور فائبر پہ پرووائڈ کریں گے سروسز آپ. اچھا وہاں پہ یہ جی پہلے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سیچوریشن ہے. سیچوریشن کی ایک بات یاد رکھ لیں کہ کسی بھی قابل آدمی کے لیے دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں کوئی سیچوریشن نہیں ہے. سیچوریشن صرف اس کے لیے ہے جس کو احساس نہیں ہے، جس کو فکر نہیں ہے، اس کے لیے سیچوریشن ہے. وہ بیٹھا رہے گا جی مجھے تو کام نہیں مل رہا جی.
اگر آپ کو کام آتا ہے اور آپ کام کرنے والے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو کام نہ ملے. یہ تو ہو سکتا ہے آپ کے کام اتنا ہے کہ ہینڈل نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کام مل نہیں رہا. اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ نے فوکس سکلز کے اوپر کرنا ہے, اور اچھے طریقے سے جب آپ محنت کر کے کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں. شروع میں بالکل پرابلمس ہو سکتے ہیں, تو ہم کیا کریں گے شروع میں؟ لوگ چارج کریں جی $10 فی گھنٹہ, آپ $3 فی گھنٹہ چارج کر لیں, $4 فی گھنٹہ چارج کر لیں, اور اس میں کسی کی کہانیوں میں نہ آئے. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے $10 فی گھنٹہ سے نیچے نہیں کام کرنا, آپ کی ویلیو نہیں رہتی. بھائی آپ نے مارکیٹ میں اپنا نام بنانا ہے, لیکن جب آپ پاکستانی ہیں, آپ یا کوئی بھی ہیں, $3-4 میں جب آپ فی گھنٹے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ تو نہیں کرنا. آپ نے شروع میں کچھ ریویوز بلڈ کرنے ہیں, کچھ فیڈ بیک بنانے ہیں, جب وہ بن گئے تو اس کے بعد آپ کے مزے. اس کے بعد آپ ہی ہوں گے جو $10 کیا, $20 کیا, $40 فی گھنٹہ بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں جو چارج کر رہے ہیں Amazon کے کام کا. $40 فی گھنٹہ. سعودی عرب میں میرا دوست رہتا ہے ایک مدینہ منورہ میں, $40 فی گھنٹہ چارج کرتا ہے. لیکن کیوں؟ اس کو اب 3 یا 4 سال ہو گئے فری لانسنگ کرتے ہوئے. اچھا, آج نہیں کل نہیں کام تو آپ کو کرنا پڑے گا, یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. دنیا ای کامرس کی ہے, ای کامرس کا فیوچر ہے. آپ آج نہیں سیکھیں گے, کل نہیں سیکھیں گے, پرسوں نہیں, ایک دن آئے گا آپ کو یہ کام سیکھنا پڑے گا. کووڈ میں دیکھیں نا, فری لانسرز کے بھی مزے لگے رہے, کیونکہ آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ تو بڑھ گئی نا. تو کوئی بھی مسئلہ ہوا, کچھ بھی ہوا, فری لانسر ٹھیک بیٹھا ہے. اور پھر مہنگائی بھی بڑھی تو فری لانسر کو مسئلہ نہیں ہے کہ جی اس کی تو انکم ڈالرز میں آ رہی ہے. تو آپ نے اسکلس کے اوپر فوکس کر کے سروسز دینا شروع کر دی, سروسز کے اگینسٹ کمانا شروع کر دیا. اچھا, آپ لوگ اس کورس میں سیکھیں گے کمپلیٹ کہ آپ اس کے بعد چاہے اپنے لانچ کریں چاہے کسی کو سروسز دیں. بات تو ایک ہی ہے نا, آپ نے کام سیکھ لیا. اب حافظ احمد آپ کو کہتے ہیں مجھے مائک سورس کر کے دیں, یا آپ خود کہتے ہیں جی میں نے اپنے لیے مائک سورس کر کے Amazon پہ بیچنا, تو بات تو برابر ہے.